تفصیل بڑی ہے، میں صرف آخر میں، کیونکہ موضوع بڑا طویل ہے اور وقت بھی مختصر ہے، اس امت کے بہت بڑے صوفی پاک و ہند میں جن کا فیض ہے اور بچہ بچہ جن کے نام سے واقف ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، جن کی تعلیمات کشف المحجوب کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ چاہیے کہ اس امت کا ہر فرد داتا صاحب کی کشف المحجوب اسے سبقاً یاد کرے۔ کاش کہ آج وہ لوگ جو اس نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، داتا صاحب کو پڑھ لیتے تو پتہ چلتا کہ داتا صاحب کا نظریہ اس بارے میں کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے صدیق اکبر کو خلافت کے لحاظ سے ہی نہیں، ولایت میں بھی پہلا نمبر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک کشف المحجوب میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اہل تصوف کی پہلے باب میں اہل تصوف کی علامتیں بیان کی کہ صوفی کے اندر کون کون سی صفت ہوتی ہے، وہ ساری صفات بیان کی۔ صفات بیان کرنے کے بعد پھر صوفیاء کون کون ہوتے ہیں، صوفیاء ان کی لسٹ بیان کی کہ صوفیاء کون کون ہیں۔ جب وہ لسٹ بیان کی تو سب سے پہلا جو باب باندھا وہ باب ہے باب فی ذکر ائمتہم من الصحابہ۔ سبحان اللہ، صحابہ میں جو صوفیاء ہیں ان صوفیاء کے اماموں کے بارے میں باب، سبحان اللہ، عام تابعین میں نہیں، تبع تابعین میں نہیں، تابعین کے صوفیاء کے امام اور ہیں، تبع تابعین کے صوفیاء کے امام ان کا درجہ بعد میں ہے۔ پس صحابہ میں جو صوفیاء ہیں ان صوفیاء کے امام کون کون سے ہیں، جب ان اماموں کا ذکر کیا تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، خلافت کے لحاظ سے نہیں، باب ہی باندھا صحابہ میں جو صوفیاء کے امام ہیں ان اماموں میں سب سے پہلے کون ہے، فرمایا منہم، ان میں سب سے پہلا کون ہے، فرمایا شیخ الاسلام۔ اب دیکھو داتا صاحب نے لقب کیا کہہ دیے، سبحان اللہ، ایک ہے کہ جو خود اپنے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھے، ایک وہ ہے جنہیں داتا صاحب شیخ الاسلام کہیں۔ سبحان اللہ، فرمایا ان میں صحابہ کے صوفیاء کے اماموں میں سب سے پہلے کون ہے، منہم شیخ الاسلام و از بعد انبیاء خیر الانام۔ سبحان اللہ، خیر الانام، نبیوں کے بعد اللہ کی پوری مخلوق میں نبیوں کے بعد جو سب سے بہتر ہے، خلیفہ پیغمبر و امام سید اہل تجرید، اور اہل تجرید کا سردار، اہل تجرید کا امام۔ اہل تجرید کی اولیاء کا ایک طبقہ ہے، اہل تجرید مجرد سے ہے، یعنی جو دنیا سے کنارہ کش ہو گئے، دنیا کی طرف جنہوں نے رغبت نہ کی، ان اولیاء کا جو امام ہے وہ شہنشاہ اہل تفرید۔ اہل تفرید بھی اولیاء کا ایک طبقہ ہے، اور اہل تفرید کا بھی جو شہنشاہ ہے، وَأَسْ آفات انسانی بعید، اور انسان کے جو بھی عیوب ہیں ان سے بعید ہے، یعنی جتنے بھی انسانی عیب ہیں ان سے وہ بہت دور ہے۔ یعنی یہاں اس بات کو بیان کرتے صدیق اکبر کو معصوم نہیں کہا، کہ جانتے ہیں معصومیت کا عقیدہ یہ صرف حضرت یعنی انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں، ان کے سوا کوئی بھی ہو وہ درجہ معصومیت پہ نہیں پہنچتا، مقام معصومیت پہ نہیں پہنچتا۔ فرمایا جتنے بھی انسانی عیب ہیں ان سے یہ بعید ہے، دور ہے ان سے۔ کون ہے؟ امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کے میں جو صوفیاء ہیں ان صوفیاء کے جو امام ہیں ان اماموں میں پہلا جو ہے اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ،
باقی ائمہ اہل بیت میں جو صوفی ان کے اماموں کا بھی ذکر کیا داتا صاحب نے، لیکن وہ ذکر جو سب سے پہلے حضرت امام حسن سے شروع کیا اور یہاں سب سے پہلے صدیق اکبر کا نام لیا اور چوتھے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا۔ یہاں خلافت کے لحاظ سے تو بات ہی نہیں، باب ہی بتا رہا ہے، یہاں بات تصوف کے لحاظ سے ہو رہی ہے، روحانیت کے لحاظ سے اور ولایت کے لحاظ سے یہ تقسیم بیان کی جا رہی ہے۔ اور ولایت کے لحاظ سے جس ہستی کو سب سے پہلے مقدم کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مزید داتا صاحب نے اس عقیدے کو اپنے لفظوں میں بیان کیا، فرماتے ہیں صدیق اکبر مقدم جمیع خلائق است، کہ حضرت صدیق اکبر تمام مخلوق سے افضل ہیں، از بس انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، سوائے انبیاء کے، انبیاء کا استثناء کیا، بقیہ استثناء کسی کا نہیں۔ فرمایا نبیوں کے علاوہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس مخلوق میں سب سے مقدم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں روا نہ باشد کہ کسے قدم اندر پیشے وے نہت، فرمایا کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنا قدم صدیق اکبر سے آگے رکھے۔ سبحان اللہ۔ کس لحاظ سے آج وہ جاہل قسم کے لوگ یہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ولایت میں تو ہم ان کو پہلا نمبر دیں گے، خلافت میں ان کا مان لیتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اپنا قدم ان کے آگے رکھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا قدم آگے کرے۔ روا نہ باشد، کسی کے لیے یہ روا ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں۔ مزید فرماتے ہیں، فرمایا ازانچ سفارا اصل و فرع است، فرماتے ہیں کہ جو صفا ولایت جو ہے، تصوف جو ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اصلی اور ایک ہے فرعی، یعنی ولایت ایک اصلی ہے اور ایک اس کی فرع ہے۔ فرمایا تصوف ایک اصل ہے اور ایک اس کی فرع ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں اصلش انقطاع دل از اغیار، جو تصوف کی اصل ہے وہ یہ ہے کہ دل جو ہے اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس سب سے دل منقطع ہو جائے، صرف اس کے دل میں رب ذوالجلال کی ذات ہو، اس کے تصور اور اس کے خیال کے سوا کسی غیر اللہ کا خیال ہی اس کے دل میں نہ آئے، یہ ہے اصل تصوف۔ اور فرماتے ہیں وفرعش خلوت دل از دنیا غدار، اور فرع یہ ہے، تصوف کی فرع یہ ہے کہ جو دھوکے باز دنیا ہے اس دنیا سے اس کا دل بالکل خالی ہو، دنیا کی طرف اس کا دل نہ جائے۔ فرمایا یہ دو قسم کا تصوف ہے، ایک ہے اصل تصوف اور ایک ہے فرع تصوف۔ داتا صاحب کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں سب سے پہلے جس ہستی میں یہ دونوں قسم کے تصوف تمہیں اکمل اور اتم دیکھنے ہیں وہ ذات کون سی ہے؟ فرمایا نبیوں کے بعد جس ہستی میں تصوف کی یہ دونوں صفتیں اکٹھی دیکھنی ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہاں کوئی خلافت کی تو تقسیم ہی نہیں کر رہے، یہ تو نہیں داتا صاحب کہہ رہے آؤ میں تمہیں بتاؤں تو سب سے زیادہ خلافت کے امور کون چلا سکتا ہے، سب سے زیادہ سیاست کون جانتا ہے۔ یہاں خلافت اور سیاست کی بات ہی نہیں، یہاں بات ہی ولایت روحانیت کی ہو رہی ہے، اور جس ہستی کو روحانیت میں ولایت میں داتا صاحب نے پہلا نمبر دیا، آج کا نام نہاد شیخ الاسلام یا کوئی نام نہاد مجدد کہے کہ ولایت میں تو ہم مولا علی کو پہلا نمبر دیں گے، خلافت کے لحاظ سے ان کا ہے، اسے چاہیے اپنی یہ تشریحات پاس رکھے، ہمارے لیے داتا صاحب کی تشریحات کافی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ گامے صاحب میں جو آتے انہیں پڑھائے اپنی تشریحات،
ہم تو داتا صاحب والے ہیں اور ہمارے پاس کشف المحجوب ہے داتا صاحب کی تعلیمات سیکھنے کے لیے. فرمایا یہ دو صفتیں اس ہستی میں اکمل اور اتم ہیں. فرمایا وہیں ہر دو صفت صدیق اکبر است ازانچ امام اہل طریقت عبود. فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر یہ دونوں صفتیں موجود ہیں, اس لیے صدیق اکبر اہل طریقت کے امام ہیں. اہل خلافت اہل سیاست کے نہیں, اہل طریقت کے امام ہیں. اور صوفیاء کے امام, اہل طریقت کے امام, اہل ولایت کے امام. فرمایا جس لحاظ سے بھی دیکھو صدیق اکبر کا پہلا نمبر نظر آئے گا. یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشریحات اس سلسلہ کے اندر آج اس عقیدے کو واضح کر رہی ہیں کہ آج جو تشریحات امت میں کی جا رہی ہیں کہ خلافت میں تو دے دو, سیاست میں دے دو, ولایت کے لحاظ سے پہلا نمبر ان کا ہے. تو داتا صاحب کا یہ کشف المحجوب اس کے سامنے رکھو. داتا صاحب نے تصوف کو بیان کرتے ہوئے جو اہل صوفیاء کے امام ہیں اور تصوف میں جن کی کتاب کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے, وہ تصوف کے درجے بیان کرتے ہوئے جب انہوں نے سب سے پہلا نمبر بیان کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان فرمایا.